اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ایک مرتبہ ہماری ان زندگیوں کے اندر دوبارہ سے ماہ مبارک رمضان آئے، اور ہم اگرچہ بہت گناہ گار و خطا کار ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دوبارہ اس فرصت سے استفادہ کر سکیں اور ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ خداوند متعال جب بھی کسی قوم کے اوپر، کسی انسان کے اوپر، کسی امت کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی لطف کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر ایک احسان کرتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی رحمت دیتا ہے، تو یہ ایک فرصت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ وہ انسان یا وہ امت اس فرصت سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کرتی تو ایک سزا کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ اگر تم اس نعمت کے اوپر شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا، لیکن اگر اس نعمت کے ملنے کے بعد، اس فرصت کے ملنے کے باوجود بھی تم نے کفران نعمت کیا، اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ جان لو کہ میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے۔ لہٰذا جہاں ماہ مبارک رمضان رحمت الہی کا ایک نمونہ ہے، رحمت الہی کی مثال ہے، رحمت الہی کی بارش ہے، ماہ نزول قرآن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اس مہینے کے اندر بھی خداوند متعال کی رحمت سے محروم رہ جائے تو پھر اس کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہ ہو، رحمت الہی میں داخل ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، مگر جس طرح سے کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ فقط اس انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ خداوند متعال اس کو توفیق عطا کرے اور وہ حج کے موقع پر مقام عرفہ پہ موجود ہو، اور وہاں پر جا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرے، گڑ گڑائے، تو رحمت الہی اس کے شامل حال ہو سکتی ہے۔ وگرنہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ماہ مبارک رمضان سیکنڈ لاسٹ چانس ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ کسی کی زندگی میں آئے اور چلا جائے اور وہ انسان رحمت الہی سے محروم رہ جائے تو اس کے پاس صرف ایک آخری جو فرصت ہے، آخری جو چانس رہ جاتا ہے، وہ حج کا موقع ہے، اور وہ بھی مقام عرفات پر موجود ہو، مقام عرفات پہ موجود ہو اور وہاں پر بارگاہ الہی میں دعا گو ہو، مغفرت طلب کرے، تو خداوند متعال اس انسان کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان دونوں پہلو رکھتا ہے، جہاں ایک نوید ہے، ایک امید ہے، وہیں پر ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ خداوند متعال اس مہینے سے ہمیں بہترین طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہ جس طرح سے اولیاء الہی و ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اس مہینے سے استفادہ کریں، ویسے ہی ہم اس مہینے کو بسر کریں اور اس مہینے میں زندگی گزاریں اور حیات طیبہ سے منور ہو جائیں۔ جو موضوع اس سلسلہ گفتگو کے لیے چنا گیا ہے وہ ہے توحید از نظر قرآن مجید، یا فلسفہ توحید از نگاہ قرآن مجید۔ اور جس طرح سے کہ ایک انسان مومن اس مہینے کے اندر کہ جو بہار قرآن ہے، جو قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں واقع ہوتا ہے، تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی اندر یہ حسرت موجود ہوتی ہے کہ ہر چیز کو قرآنی نگاہ کے ساتھ ہم مشاہدہ کریں، ہر چیز کو قرآنی عینک کے ساتھ اور قرآنی لاجک کے ساتھ، قرآن کی جو منطق ہے، قرآن کی جو ریزننگ کی جو پاور ہے، جو قرآنی فکر ہے،
اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس نگاہ کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں اور اپنے قلوب کو قرآن مجید سے منور کریں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے یہ موضوع انتخاب کیا گیا ہے، توحید از نظر قرآن مجید یا فلسفہ توحید از نگاہ قرآن مجید۔ توحید کے متعلق قرآن نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، جو مطالب بیان کیے ہیں، ان کو اگر ہم طبقہ بندی کرنا چاہیں، یعنی کیٹیگرائز کرنا چاہیں، کچھ گروپس کے اندر ان کو ہم کچھ چیپٹرز کے اندر ان کو ہم تقسیم کریں، تو یہاں پر بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ یعنی توحید کی ہی ذیل میں، توحید ہی کے انڈر بہت سارے اور سب ٹاپکس یہاں پر ہو سکتے ہیں، آپ کہہ لیں چیپٹرز اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو ہے، میں ان کی ایک فہرست آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، تاکہ جب بھی آپ قرآن کے حضور، قرآن کے محضر میں حاضر ہوں، قرآن مجید کی بارگاہ میں آپ شرف یاب ہوں اور قرآن کی زیارت کریں، تو ان موضوعات کے بارے میں غور و فکر کریں، قرآن سے سوال پوچھیں، ان موضوعات کے بارے میں قرآن مجید سے ہدایت کو طلب کریں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند متعال، خدا، ایک گاڈ، اس کے وجود کے اوپر کیا دلیلیں ہیں؟ آیا کوئی دلیل ہے، نہیں ہے؟ یا قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ اصلاً دلیل کا ہی محتاج نہیں ہے؟ یعنی خدا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ اتنا واضح، روشن، صاف و شفاف ہے کہ اصلاً دلیل کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کسی ریزننگ کی، کسی دلیل کی ضرورت قرآن محسوس نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ایک موضوع یہ قرار پا سکتا ہے، خدا کا وجود۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدا ثابت ہو گیا ہے، لیکن آیا اس خدا کو ایک ہونا چاہیے؟ یعنی ہستی کے اندر، کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، اس سے زیادہ ہوں، کیوں حتماً خدا کو، گاڈ کو 1 ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے؟ توحید، وحدت خدا، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف دلیلوں کے ذریعے سے اس مطلب کو بیان بھی کیا ہے، اس مطلب کو ثابت بھی کیا ہے، اور اس مطلب کے اوپر تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیپٹر جو یہاں پر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور شرک، ان کے درمیان سرحد کہاں پر ہے، ان کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ کب ایک انسان موحد کہلاتا ہے، توحید پرست کہلاتا ہے، اور کن اعمال کے نتیجے میں، کن عقائد کے نتیجے میں، کن افکار کے نتیجے میں، کن خصوصیات کے نتیجے میں ایک انسان توحید کی سرحد عبور کر کے شرک کی وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس توحید و شرک، ان کے درمیان کیا سرحد رونما ہوتی ہے؟ جیسا کہ بہت سارے اسلامی فرقے جو ہے انہوں نے توحید کو ایک خاص طرح سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں توسل یہ بھی شرک ہے، شفاعت شرک ہے، فلاں چیز یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عمل کے جو مکتب اہل بیت کے اندر جس کی تاکید ہے، اس کے اوپر بھی وہ مثال کے طور پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، شرک کا حکم لگاتے ہیں۔ خب آیا واقعاً شرک ہے یا نہیں ہے؟ آیا خداوند متعال اگر فرشتوں کو تدبیر کائنات سپرد کر دے، اور ایک خاص معنی میں صرف ایک سوالیہ نشان آپ کی ذہنوں میں اٹھانا چاہتا ہوں، آیا یہ شرک ہے؟ پس ملائکہ کے بارے میں سورہ والنازعات میں آیا ہے فالمدبرات امرا، کہ یہ ملائکہ کون ہیں؟ جو امور کی تدبیر کرتے ہیں، ان کو مینیج کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توحید اور شرک کی وادیوں میں کہاں سے ہم فرق کر سکتے ہیں؟ ان میں سرحد کیا ہے؟ ان کی باؤنڈریز کیا ہے؟ کب ایک انسان توحید کی وادی میں زندگی گزار رہا ہے، اور کب خدا نہ خواستہ کن اعمال کے نتیجے میں، کن عقائد کے نتیجے میں وہ توحید کی وادی سے عبور کر کے شرک کی وادی کے اندر چلا جاتا ہے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیپٹر یا سب ٹاپک اسی کے ذیل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ
قرآن مجید نے اساساً خداوند متعال کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے، یعنی خدا کی پہچان، خدا کی شناخت کس طرح سے کرائی ہے، اور خداوند متعال کا جو تصور پیش کیا ہے وہ کس طرح کا تصور ہے، اور آیا یہ خدا کس قسم کا خدا ہے، کیا کرتا ہے یہ خدا، آیا بندے اس کے جو عبد ہیں وہ اس خدا کے ساتھ ارتباط برقرار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس خدا کا اس نظام ہستی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس ورلڈ کے اندر، اس یونیورس کے اندر آیا اس کا کیا مقام ہے، یہ خدا کہاں پر اس کا مقام بنتا ہے، اور اس کے علاوہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کے اوصاف کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں۔ خب یہ وہ سارے موضوعات ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے خداوند متعال کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ اگرچہ میرا یہاں پر یہ قطعاً ادعا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہی موضوعات ہیں، ممکن نہیں بلکہ یقیناً اس کے علاوہ اور ہزاروں موضوعات ہوں گے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے توحید اور خداوند متعال کے بارے میں گفتگو کی ہوگی اور اس کو زیر بحث اور زیر گفتگو قرار دیا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک کامل اور مکمل فہرست بیان کرنا مقصود نہیں تھا، فقط ایک اجمالی آپ کی خدمت میں ان موضوعات، ان سب ٹاپکس کو آشنا کروانا اور ان کو آپ کی خدمت میں رکھنا مقصود تھا۔ یہاں پر ہم انہی موضوعات میں سے جس ایک موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند متعال کا ایک سپریم بین، ایک الٹیمیٹ بین، ایک ان لمیٹڈ ایگزسٹنس، ایک موجود لا متناہی، ان لمیٹڈ بینگ، ان لمیٹڈ ایگزسٹنس، ایک واجب الوجود ہو، نیسسری بینگ، ان تمام امور کا تصور وہ کانسیپٹ کس طرح سے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ میں خود جو ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس ٹاپک کی وضاحت کرنا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ احباب کی خدمت میں، آپ سامعین محترم و مومنین و مومنات کرام کی خدمت میں یہ مطلب واضح ہو جائے کہ ان دنوں میں و ان مخصوص ایام میں کون سی چیز آپ کو سننے کو ملے گی اور آپ کی توقعات کیا ہونی چاہیے، یعنی بندہ حقیر سے آپ کو کیا چیز طلب کرنی چاہیے، اور بندہ حقیر اپنی تمام تر کم علمی کے باوجود کیا موضوع آپ کی خدمت میں رکھے گا، یہ چیز واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس کی اہمیت بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی تو آپ کو اس کی اہمیت، اس کا فائدہ، اس کا جو غرض ہے، اس کے پیچھے جو پرپس موجود ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں واضح، روشن اور شفاف ہوتا جائے گا۔ یہاں پر اسی موضوع کی وضاحت کے لیے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور وہ سوال ہے جو بعض مغربی مفکرین، جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں، جو ان کے تھنکرز ہیں، انہوں نے، اور علماء ہیں بالخصوص جو ان کا دیندار طبقہ ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور وہ یہ سوال تھا کہ چونکہ مغرب میں ایک پہلے سے بحث چلتی آئی، صرف اشارتاً، چونکہ آپ اہل علم ہیں، ایک بڑا زمانہ گزرا ہے مغرب کے اندر، اور وہ تھا انٹلیکٹ، یعنی عقل، جو تھنکنگ ہے، اور دین، ان کے درمیان ایک جنگ، کلیسا اور علوم، تجربی علوم، عقلی علوم، ان کے درمیان ایک بہت لمبے عرصے تک جنگ چلتی رہی تھی۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں بہت تنازعات، بہت سارے مسائل، بہت سارے دیگر امور پیش آئے۔ یہیں پر ایک سوال جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا، اور وہ یہ سوال تھا کہ یہ جو علوم ہیں، جیسے علم فلسفہ، جیسے علم فزک، دیگر علوم جو کسی طرح سے خدا کے وجود کے بارے میں، خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، خدا کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، خدا کے بارے میں کسی بھی طریقے سے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، آیا یہ جو خدا کا تصور پیش کرتے ہیں، اس تصور میں اور جو ادیان، جو دین، جو ریلیجن خدا کا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، آیا یہ ایک ہی تصور ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہے، یا اس میں بہت زیادہ فرق اور فاصلہ پایا جاتا ہے؟
یہیں پہ میں بریکٹس کے اندر ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ایک توہم پیدا نہ ہو، اس کو پہلے سے ہی اس کا جواب دے دوں کہ یہ سوال فلاسفہ اسلامی جو اسلامک فلاسفرز ہیں ان کے نزدیک یہ سوال درست سوال نہیں، اساساً یہ سوال غلط ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے چونکہ ہمارے نزدیک فلسفہ اسلامی میں کبھی بھی دین، ایمان اور عقل، علوم عقلی میں جنگ نہیں رہی ہے۔ یہاں پر دین اور ایمان یہ عقل کے شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں، اور عقل ہمیشہ دین اور وحی کی پیروکار رہی ہے اور اس کے سائے میں، اس کی رہنمائی میں چلتی رہی ہے۔ اس کی وضاحت کا یہاں پہ اصلاً ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی موضوع ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور جگہ پر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ لہٰذا یہ سوال فلاسفہ اسلامی کے نزدیک اساساً ایک کہا جائے میننگ لیس اور بے معنی سوال ہے، اس سوال کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے۔ یہیں پہ بریکٹ بند کرتا ہوں۔ خب بس ان کے نزدیک یہ سوال پیش آیا فلاسفہ غربی کے نزدیک کہ آیا جو خدا کا تصور فلسفہ دیتا ہے، فزک دیتا ہے، دیگر علوم تجربی دیتے ہیں، ان میں اور جو خدا کا تصور دین دیتا ہے، ادیان دیتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ آیا کوئی تفاوت ہے، کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ اور اگر فرق ہے تو کس قسم کا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ یہیں پہ اگر ہم اسی مناسبت سے اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب خداوند متعال کی پہچان کروائی ہے، خدا کا تصور پیش کیا ہے، خدا کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، وہ کس قسم کا کانسیپٹ ہے؟ آیا وہ کانسیپٹ ایک خشک اور خالی کانسیپٹ ہے، ایک خشک و خالی تصور ہے جس کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہماری زندگیوں سے کوئی تعلق ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طرح کا کانسیپٹ ہے؟ مثال کے طور پہ ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں۔ ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ زمین گول ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، یہ جو گلیکسی ہے، ملکی وے گلیکسی، اس کے اندر کتنے پلینٹس ہیں؟ ان کی مثال کے طور پہ ایک سورج کے گرد ہر پلینٹ کتنے عرصے میں اپنا طواف مکمل کرتا ہے، جو چکر لگا رہا ہے سورج کے گرد، یہ کتنے عرصے میں مکمل کرتا ہے، آربٹ اپنا کتنے عرصے میں کمپلیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ جو انفارمیشن ہے اس کا آپ کی روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ نے ناشتہ کیا، آپ نے ورزش کی، آپ نے اپنی روٹین کے مطابق کام انجام دی، اس کے بعد آپ کو آفس جانا ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کا لنچ کا ٹائم ہے، اس کے بعد آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کی ایوننگ کی مصروفیات ہیں، اور اس طرح آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ڈنر کیا، فیملی ٹائم ہے، آپ نے اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، یا آپ کی اپنی کوئی اور ہابیز ہیں، آپ ان کو پرسیو کریں گے۔ لیکن اس انفارمیشن کا آپ کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، یہ انفارمیشن آپ کے کسی کام نہیں آتی، آپ کے ذہن کے ایک گوشے کے اندر موجود ہے۔ آپ خدا نہ خواستہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے، یہ معلومات آپ کے کام نہیں آتی ہیں۔ آیا خداوند متعال کا تصور بھی اسی طرح کا ایک خشک و خالی تصور ہے قرآن کی نگاہ میں یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر ایک اور خاص قسم کا تصور ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس خدا کے اوپر قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں، اس خدا کے ساتھ تعلق برقرار کریں، اور اس خدا کے ساتھ ہم گفتگو کریں، ہم کلام ہو جائیں، اس خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں اور مناجات کریں۔ بس یہاں پر اسی مناسبت سے یہ موضوع آپ کی خدمت میں رکھا گیا۔ یہاں پر بس موضوع ہمارا واضح ہو گیا۔ یہاں پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیلیں ہیں، جو آرگومنٹس ہیں، وہ مد نظر نہیں ہے۔ خدا کی توحید، اس کی وننس، کہ فقط وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے کیا دلیلیں ہیں، اس کے کیا ادلہ ہے، اس کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے، اگرچہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا کیا تصور قرآن مجید فرقان حمید پیش کر رہا ہے۔ خب یہیں سے آتے ہیں، اسی موضوع کو ہم تھوڑا سا اور کھولتے ہیں، اور آ کر پہلی چیز جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ
اور یہیں سے آپ کو ایک اور نقطے کی طرف بھی آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے گی، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیوں خدا کو نہیں مانتے، یا بعض لوگ یا بعض مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس، یہ کیوں خدا کے وجود کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں۔ بعض کو معلوم ہے کہ اگر خدا کو قبول کریں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کا پابند ہونا پڑے گا، ہمارے کچھ لیمیٹیشنز ہو جائیں گی۔ اس خدا نے بندے کے اوپر، اپنے غلام کے اوپر، اپنے عبد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ وظائف لگائے ہیں، ہمیں پابندی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا بہت سارے اسی وجہ سے خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بعض کی اور کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ خدا کو نہ ماننے کی وہ یہ ہے کہ اصلاً ان کے سامنے خدا کا درست تصور پیش نہیں کیا گیا ہے۔ ایک ایسا خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے جو ان کی زندگیوں میں کوئی رول نہیں رکھتا، کوئی کردار نہیں رکھتا۔ یہ خدا ان کی زندگیوں کے اندر، اس بندے کی مشکلات میں، اس کے دکھ سکھ میں، اس کی غمی کے اندر، اس کی خوشی کے اندر، اس کی کسی قسم کے دکھ کے اندر، اس کی پریشانیوں میں، اس کے اضطراب میں، اسٹریس کے اندر، ڈپریشن کے اندر، اس کے گھریلو مسائل ہوں، اس کے مالی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، اس کے خانوادگی مسائل ہوں، کسی قسم کی مشکلات میں یہ خدا کوئی کردار نہیں رکھتا ہے۔ اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حتیٰ، یعنی آپ اہل علم ہیں، اہل تحقیق ہیں، جا کے تحقیق کریں، حتیٰ وہ فزیک دان جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، انہوں نے بھی خدا کا کانسیپٹ ایک ایسا پیش کیا ہے کہ خدا بگ بینگ کے وقت تھا، یعنی بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور دا بگ بینگ جب رونما ہوتا ہے تو وہاں پہ گویا ایک انرجی خدا نے اس یونیورس کو دے دی ہے۔ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد یہ سب چیزیں اپنے میتھمیٹیکل فارمولاز، اپنے فزکس کے فارمولا اور اپنے فلسفی کے جو قواعد ہیں، اس کے جو قانون ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کے مطابق خود بخود چل رہی ہے۔ اب خدا نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک، اگر اسی کو میں تھوڑا وضاحت کروں، کچھ عرصے پہلے پوری انسانیت کو جو ایک خطرہ پیش آیا، ایک دشواری جو پیش آئی، وہ ایک وائرس تھا، کرونا وائرس، کہ جو پوری انسانیت، شرق و غرب، سب ممالک کے اندر پھیلا، اور وہاں پر کم و بیش تمام افراد، تمام بشریت اس سے متاثر ہوئے۔ بعض براہ راست متاثر ہوئے، اس ویروس کا شکار ہوئے، بعض اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعض اس وائرس کا شکار ہوئے لیکن اس کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ خب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس وائرس کے زمانے میں، جب یہ پینڈیمک بیماری ہے، پھیلی ہوئی ہے، خب اس زمانے میں خدا کو پکاریں، خدا کو مدد کے لیے طلب کریں، دعا کریں، خدا چرچ میں جائیں، جا کر دعا کریں، آیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ خب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں خدا کو وجہ سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہاں پہ فزکس اور بائیولوجی کے جو قوانین ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو بھی، مثال کے طور پہ اس وائرس کا کیا فنکشن ہے مجھے نہیں معلوم، اس کے جو علماء ہیں، اس کے جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جب یہ باڈی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ریئیکشن کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے باڈی جو ہے، مثال کے طور پہ وہ زوال کی طرف جاتی ہے، اور آخر نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ خب یہاں پر آیا خدا ڈائریکٹلی انٹروین کر کے، مداخلت کر کے اس وائرس کو ختم کر سکتا ہے؟ فزکس کے قوانین کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس انہوں نے جو خدا کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، خدا کا تصور پیش کیا، کدھر ہے؟ وہ ملینز اینڈ بلینز آف سالوں پہلے جو بگ بینگ ہوا تھا، جو انفجار عظیم ہوا تھا، جو بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے تمام، مثال کے طور پہ سیارے، کائنات، گلیکسیز، یہ سب پیدا ہوئے، یہ سب وہاں سے شروع ہوئے۔
اس بگ بینگ کی انرجی خدا نے دی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ آٹومیٹکلی چل رہا ہے۔ جیسا سادہ سی مثال کہ ایک گھڑی بنانے والا گھڑی کو بناتا ہے، اگر فار ایگزامپل بیٹری سے چلنے والی گھڑی ہے، اس میں بیٹری لگا دیتا ہے، اس کے بعد یہ بنانے والا چلا جائے، مر جائے، کسی اور جگہ چلا جائے، یہ گھڑی خود فنکشن کر رہی ہے، اس کے اپنے پرنسپلز ہیں، اس کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں، یہ گھڑی خود چل رہی ہے۔ لہٰذا اب اس بنانے والے نے اس گھڑی کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی۔ یہ ایک مثال ہے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ خب بس اس کانسیپٹ کی وجہ سے خدا کا جب یہ تصور ہو کہ جو ہزاروں بلینز آف ایئرز پہلے جس نے بگ بینگ کیا، اور اب اس خدا کا نہ بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ اس بندے کا اس خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کائنات کو خدا کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ چونکہ کائنات اپنے پرنسپلز کی وجہ سے چل رہی ہے، اپنے فزکس کے پرنسپلز، جو بھی اس کے قوانین ہیں، جو قوانین چاہے ڈسکور ہو چکے ہیں، ڈسکور نہیں ہوئے، بالآخر وہ قوانین اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ کائنات کا میکینزم آگے بڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ لہٰذا نہ کائنات کو خدا کی ضرورت ہے، نہ انسان کو خدا کی ضرورت ہے، نہ ہی انسان کو خدا سے گفتگو کی ضرورت ہے، نہ ہی انسان کہ کسی مرض، کسی مشکل کی دوا خدا کے پاس ہے۔ بس اس خدا کے اوپر ایمان لانا کیا فائدہ ہے؟ اس خدا کو انسان کیوں مانے جب ایسا تصور خدا موجود ہو، اس طرح کا خدائی تصور موجود ہو؟ اب یہاں پر یہ تصور خدا، یہ کانسیپٹ آف الٹیمیٹ بینگ، دا کانسیپٹ آف گاڈ، یہ کانسیپٹ خود، یہ تصور خود انسان کو الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تصور خود انسان کو اس طرح کے خدا سے دوری اختیار کروا دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے خدا سے انسان کو بیزاری کرواتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کی نگاہ سے خداوند متعال کا تصور دیکھنا چاہیں کہ قرآن کس تصور خدا کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، کس طرح کے خدا کا تصور ہماری نگاہوں کے سامنے لاتا ہے، کس طرح کے خدا پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے، تو یہاں پر خود یہی تصور، یہ کانسیپٹ آپ کو اس خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ خود اس کانسیپٹ کے اندر، اس تصور خدا میں اتنی جذابیت ہے، اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک انسان بے ساختہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کے خدا کی طرف جاؤں، اس طرح کے خدا کی طرف آگے بڑھوں۔ اور یہیں پہ اگر ایک مثال دینا چاہوں، سادہ سی، بہت ہی سادہ سی مثال، جیسے بہت چھوٹا بچہ ہو، 5-6 سال کا بچہ ہو، اس نے صرف ایک ہی دفعہ بچپنے میں مثال کے طور پہ اپنے والد کو دیکھا۔ آپ فرض کریں آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن آپ لے جائیں وہ زمانہ جب میڈیا بھی نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس وقت اس نے اپنے والد کو دیکھا، اور اس کے بعد یہ والد کمانے کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ اب اس بچے کا والد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں فقط اتنا تھا کہ یہ فادر ہے میرا، اور اس کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اور بس اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں کس مشکل میں ہوں، وہ بچہ کس مشکل میں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، باپ کا کوئی سروکار نہیں، یہ بچہ باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، باپ کو پکار نہیں سکتا ہے، اپنی مشکلات میں اس باپ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، باپ اس کی بات نہیں سن سکتا۔ ہاں پھر کئی مثال کے طور پہ سالوں برسوں کے بعد جو ہے وہ باپ واپس آئے گا، یہ بچہ جوان ہو جائے گا، خب یہاں پر جو ہے یہ باپ اور بچہ کی ملاقات ہوگی۔ اس طرح کا باپ انسان کی ضرورت ہے، اس بچے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ باپ چاہیے انسان کو، اس بچے کو اس قسم کے باپ کی ضرورت ہے، اس قسم کے والد کی ضرورت ہے کہ جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو، اس کی ترقی، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، اس کی مشکلات میں اس کا سہارا بنے، اس کے دکھوں اور پریشانیوں کو سنے، اس کا راستہ بتائے کہ کس طریقے سے ان مشکلات کو تم دور کر سکتے ہو، میرے بس میں یہ کچھ ہے، تمہاری مشکلات دور کرنے کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں۔ بس خود اس قسم کے والد کا تصور، اس قسم کے والد کا جو کانسیپٹ ہے، یہ انسان کو اس باپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور اس باپ کے ساتھ ایک قلبی، ایک جو ہے وہ آپ کا دلی تعلق بن جاتا ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کس قسم کے خدا کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اور خدا کی کیا شناخت کروا رہا ہے، کیا پہچان کروا رہا ہے
اس کو ہم یہاں پر قرآن مجید کی نورانیت اور قرآن مجید کی رہنمائی اور ہدایت کے اندر مشاہدہ و ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک صفت جو خداوند متعال کی بیان کی ہے، جو تصور خدا پیش کیا ہے، وہ یہ کہ یہ خدا تمہارے بہت قریب ہے۔ یعنی ایک ایسا خدا نہیں ہے کہ جو فقط بگ بینگ کے وقت تھا، اس نے اس یونیورس کے اندر انرجی بھر دی ہے، وہ انرجی آٹومیٹکلی کام کر رہی ہے، اس کے بعد فزکس کے دیگر، کیمسٹری کے دیگر جتنے پرنسپلز ہیں، کاسمولوجی کے، ایسٹرولوجی، جتنے علوم ہیں، تجربی ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، ان کے جتنے پرنسپلز ہیں وہ خود کام کر رہے ہیں، فلسفی کے پرنسپلز ہیں وہ خود ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کی اساس پہ کائنات، یونیورس چل رہی ہے۔ اور تمہارا اس خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ خدا کدھر بیٹھا ہے، اس خدا کا اس نظام ہستی میں کیا مقام ہے؟ بگ بینگ سے پہلے یا بگ بینگ کے پوائنٹ پر اس خدا کا کام ہے۔ اور اگر آپ بہت مومن ہو گئے تو مرنے کے بعد لائف ہیئر آفٹر میں ایٹ دی اینڈ آپ دوبارہ خدا کی طرف پلٹ جائیں گے۔ بس یہ خدا کدھر ہے؟ بگننگ آف دا یونیورس میں اور اینڈ آف دا یونیورس پہ۔ بگننگ آف دی ورلڈ کے اوپر یہ خدا موجود ہے، اینڈ آف دی ورلڈ کے اوپر یہ خدا موجود ہے، وگرنہ خود اس کائنات میں اس خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بعض تجربی علوم، نیچرل سائنسز کے اندر خدا کو اگر وہ مانتے ہوں کہ بہت سارے انکار کرتے ہیں، لیکن بالفرض اگر بہت سارے سائنٹسٹ، کچھ فزک دان خدا کو مانتے ہوں، وہ اس قسم کا خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید فرقان حمید جس قسم کے خداوند متعال کی پہچان کروا رہا ہے، اس کی شناخت کروا رہا ہے، اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ یہ کہ خدا تمہارے قریب ہے۔ یعنی اتنا دور نہیں ہے کہ ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر کے تمہیں خدا کو ڈھونڈنا پڑے، نہ، بلکہ یہ خدا بہت زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تمہاری زندگیوں کے اندر یہ خدا حاضر ہے اور ایک خاص قسم کا حضور رکھتا ہے، پریزنس ہے اس خدا کی تمہاری زندگیوں کے اندر۔ یہ خدا پریزنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بگننگ یا اینڈ پہ خدا کو تلاش کریں، یہ جو بیچ کا ٹائم سپین ہے، اس کے اندر آپ کو خدا کا نام و نشان نہ ملے، آپ کو خدا نظر نہ آئے۔ نہ، قرآن مجید فرماتا ہے کہ خداوند متعال تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، ہر جگہ پر حاضر ہے۔ اسی مطلب کو میں اگر چند آیات کریمہ قرآن مجید کی چند نورانی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات کی نورانیت سے بھی منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں ہمارے قلوب، ہمارے آنکھیں اس قرآن کی تلاوت، اس پر نگاہ کرنے سے روشن ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ اس مطلب کے اوپر ایک دلیل کے طور پر جو یہ تصور خدا قرآن کی نگاہ میں ہے، اس کے اوپر قرآنی آیات کا جو ریفرنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہو۔ پہلی آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ البقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 186 کے اندر خداوند متعال جو ہے وہ خطاب فرماتا ہے کہ یہ آیت بہت ہی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سی آیت ہے، بہت ہی نزدیکی کو بتاتی ہے۔ خداوند متعال خود بتا رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے کتنا نزدیک ہوں، اے خدایا، یعنی ہم سوال کرتے ہیں خدا آپ اپنے بندے کے کس قدر نزدیک ہو؟ خدا فرماتا ہے کہ تمہاری ایک پکار کے فاصلے پر ہوں، یعنی جب پکارو گے تو میں ہوں، ہاں اگر تم نہیں پکارو گے تو بھی خدا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن تم اس کے قرب کو محسوس نہیں کر سکو گے۔ وہ خدا ہے، اس کا تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہارے اوپر مکمل احاطہ بھی رکھتا ہے، لیکن تم اس کے قرب کو فیل نہیں کر سکو گے، تم اس کے قرب کو پہچان نہیں سکو گے، جان نہیں سکو گے۔ بس خدا اس آیت کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر خداوند متعال بتا رہے کہ میں کس قدر قریب ہوں، ایک پکار کے فاصلے پر ہوں۔
آیہ مجیدہ کی طرف اگر آپ نگاہ کر سکتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرا بندہ میرا بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پکارے، جستجو کرے، فَإِنِّي قریب، میں نزدیک ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ خوب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں جب میرا بندہ مجھے بلائے، مجھے پکارے، میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ کہ یہ آیت کا دوسرا والا حصہ، یہ ہماری اسی گفتگو کی نیکسٹ پورشن کے ساتھ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے ساتھ مربوط ہے۔ پس یہ جو آیت کا پہلا والا حصہ ہے، خداوند متعال فرماتا ہے انی قریب، اور یہاں پر جو مفسرین ہیں، جو قرآن مجید سے جنہوں نے بھرپور استفادہ اٹھایا ہے، بھرپور استفادہ کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو آیت ہے اس کے اندر ایک بہت ہی عمیق اور لطیف نقطہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو خطاب ہے، یعنی اس آیت کا جو آڈینس ہے وہ کون ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، یعنی اگر ترجمہ کرنا چاہیں کہ عبادی، کہ اے رسول، یہ کاف جو ضمیر ہے یہ رسول کی طرف خطاب ہے کہ اے رسول، جب میرے بندے آپ کے پاس سوال کریں، آپ سے پوچھیں، انی، مجھ خدا کے بارے میں، یعنی اے رسول میرے بندے آپ کے پاس آئیں، آ کر کے مجھ خدا کے بارے میں سوال کریں۔ تو یہاں پر آیہ مجیدہ کا لہجہ یہ ہے کہ خداوند متعال بتانا چاہتا ہے کہ فَإِنِّي قریب، یہاں پر آیت نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں خدا نزدیک ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ خود خداوند متعال اب اپنے محبوب، اپنے حبیب کا واسطہ چھوڑ کر اس بندے سے براہ راست مخاطب ہو کر فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے، اگرچہ تو نے میرے بارے میں سوال کس سے کیا ہے؟ میرے رسول سے کیا ہے، میرے حبیب سے پوچھا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خدا کہاں ہے؟ خدا فرماتا ہے جواب رسول نہیں دے گا، جواب میں خدا دوں گا، میں خود بڑھ کے جواب دوں گا، فَإِنِّي قریب، میں اتنا نزدیک ہوں، میں قریب ہوں۔ بس یہ پہلی آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 اس کی ہم نے تلاوت کی۔ دوسری آیہ مجیدہ جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے وہ سورہ مبارکہ الاعراف آیت نمبر 56 یعنی ورس نمبر 56، کہ اس کے اندر بھی خداوند متعال اپنے نزدیک ہونے کو بیان فرماتا ہے، اپنی قرب کو بیان فرما رہا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں۔ آگے آیت کا اس سے پہلے اگر آپ دیکھ سکیں آیت نمبر 55، یعنی اسی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 55 کے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر خداوند متعال فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے پروردگار کو پکارو چھپ کر، گڑ گڑا کر، تضرعا یعنی تضرع، زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر خدا کو پکارو، وخفیہ، چھپ کر، خلوتوں میں خدا کو پکارو، انہ لا یحب المعتدین، کہ خداوند متعال جو ہے سرکش لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کی بات اگلی آیت میں کہ اے خدایا، خب یہاں پر مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ پکارے، اس بندے کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اے خدایا، آپ نے حکم دیا قرآن میں کہ ہم آپ کو پکاریں، ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کو پکارتے ہیں، لیکن آیا اے خدا میں آپ تک رسائی رکھتا ہوں؟ آپ آیا مجھ سے نزدیک ہیں، میرے قریب ہیں، میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں، میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں، میں آپ کو پکار سکتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی لیاقت و شائستگی رکھتا ہوں؟ خب اس کے جواب میں آپ سمجھیں یہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، کہ زمین پر اصلاح کے بعد آپ فساد نہ پھیلائیں، وادعوه خوفا وطمعا، اور آپ خداوند متعال کو خوف اور طمع میں پکارے، خوف کی حالت میں بھی پکاریں، طمع کی حالت میں بھی خدا کو آواز دیں، پکاریں، نہیں کہ طمع کی حالت میں، نعمتوں کی حالت میں خدا کو بھول جائیں۔
اس کے بعد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک خداوند متعال کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ بس خدا کی رحمت، خود خداوند متعال یہ بندوں کے انتہائی نزدیک ہے۔ خدا میں اور بندے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ دعائے شریف ابو حمزہ صومالی کی تعبیر کے مطابق کہ اگر فاصلہ ہے تو بندوں کے گناہوں کا فاصلہ ہے، کہ خداوند متعال اس گناہوں کو بھی نظر انداز کر کے بندے کو کہتا ہے کہ آپ آؤ مجھے پکارو، مجھے اپنے قریب پاؤ گے، مجھے اپنے نزدیک پاؤ گے، آپ مجھے محسوس کر سکتے ہو، آپ مجھے فیل کرو گے۔ بس یہ سورہ مبارکہ الاعراف کی آیت نمبر 56، اس کو بھی ہم نے مشاہدہ کیا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ خداوند متعال کی رحمت محسنین کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر سورہ مبارکہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 46، ورس نمبر 46، اس کے اندر بھی خداوند متعال اسی مطلب کو کہ خداوند متعال انسان کے کتنا نزدیک ہے، کس قدر خداوند متعال انسان کے قریب ہے، اس مطلب کو خداوند متعال سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں ذکر فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک اور اگر سورہ کو ملاحظہ کر لیں، اور وہ سورہ مبارکہ ہود ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کے اندر آیت نمبر 61، ورس نمبر 61، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام جو خداوند متعال کے ایک برجستہ نبی ہیں، ان کی زبانی خداوند متعال نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یعنی وہی سوال کہ دین ہمیں کس خدا کی طرف بلاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب ایک معاشرے کی طرف آتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر آتے ہیں، آ کر لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ نبی آ کر لوگوں کے سامنے فلسفی آرگومنٹس رکھتا ہے، آ کر لوگوں کے سامنے برہان رکھتا ہے، آ کر لوگوں کے سامنے مثال کے طور پہ فزکس یا دیگر علوم کے آرگومنٹس، ان کے استدلال، ان کی دلیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے اوپر ایمان لانے اور خدا کو کے اوپر ایمان اور یقین پیدا کرواتا ہے۔ یہ نبی کس حربے کے ذریعے سے، کس روش کے ذریعے سے، کس میتھڈولوجی کے ذریعے سے یہ نبی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو حضرت ہود علیہ السلام اس خدا کا تصور پیش کر رہے ہیں، اپنی قوم کی طرف خدا کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ خدا کون ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے آیت نمبر 61 کے اندر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ معذرت حضرت صالح کی داستان، سورہ ہود ہے لیکن داستان حضرت صالح علیہ السلام کی ہے، کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگوں، اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی۔ خوب یہاں پہ قوم پلٹ کے پوچھتی، اگر وہ قوم ان علوم سے، ان نیچرل سائنسز سے آشنا ہوتی، وہ پلٹ کے پوچھتی کہ اے ہود، یہ خدا جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یہ خدا تو بگ بینگ کے وقت تھا، اس نے کائنات بنائی، اب کیوں ہم اس کی عبادت کریں؟ اب ہمارا اس خدا سے کیا تعلق ہے؟ اب اس خدا کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ یہ خدا تو اتنا دور ہے۔ حضرت ہود فرماتے ہیں کیا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہا کہ یہ وہ خدا کون ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس خدا نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، زمین پر تمہیں آباد کیا ہے، زمین پر تمہیں بسایا ہے، فاستغفروہ، تم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور پلٹ جاؤ اس خدا کی طرف۔ کیوں؟ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار دو خصوصیات رکھتا ہے، ایک قریب ہے، دوسرا مجیب ہے، جواب دیتا ہے۔ تم عبادت کرو تمہیں جواب ملے گا، تم استغفار کرو
تمہیں جواب ملے گا. تم توبہ کرو، گریہ وزاری کرو، تمہیں جواب ملے گا. بس میں اس خدا کی طرف نہیں بلانے آیا کہ جو خدا اتنا دور ہو نا. میں جس خدا کی طرف دعوت دینے آیا ہوں، تمہیں اس خدا کو پانے کے لیے کسی مندر میں نہیں جانا پڑے گا. یہ خدا چرچ کی 4 دیواری کے اندر نہیں بیٹھا ہے. یہ خدا فقط مسجدوں کے اندر یا خانقاہوں کے اندر یا عبادت گاہوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا قریب ہے. اور اتنا قریب ہے کہ حتیٰ اس خدا تک رسائی پانے کے لیے تمہیں کسی پادری، کسی مولوی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. تم براہ راست اس خدا سے گفتگو کر سکتے ہو. اس حد تک یہ خدا قریب ہے. اور اس کے علاوہ یہ تیسری آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اسی مطلب کے اوپر اگر ہم صرف آیات مجیدہ کو ذکر کریں، آیات ہی کا یہاں پر تذکرہ کریں، تو بے تحاشا اور فراوان آیات ہے. یعنی واقعاً تقریباً بہت لمبا عرصہ چاہیے کہ ہم فقط قرآن مجید سے ان آیات کو دیکھ سکیں. لیکن آخری آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 46، اس کی طرف انشاءاللہ آپ مومنین کرام خود رجوع فرما سکتے ہیں. بس پہلی خصوصیت جو قرآن مجید نے خداوند متعال کی پیش کی ہے کہ یہ خدا قریب ہے. یہیں پر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت جو قرآن مجید خداوند متعال کی پیش کرتا ہے، جو تصور خدا آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ خدا کون ہے. یہ خدا انسان سے لا تعلق نہیں ہے. یہ خدا مجیب ہے، جواب دیتا ہے. پہلا قریب ہے. چونکہ یہ خدا قریب ہے لہٰذا سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے. تم اس کو پکارو گے، اس خدا کو تمہاری بات سننے کے لیے کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زمانی، کوئی مکانی، کسی قسم کا فزیکل مانع یا رکاوٹ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے. حتیٰ سورہ مبارکہ کی جو آیہ مجیدہ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 186 جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انی قریب، خداوند متعال براہ راست اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ اے بندوں میں قریب ہوں. خب اے خدایا قریب ہو، بس آیا ہم آپ کے ساتھ تعلق برقرار کر سکتے ہیں؟ آیا آپ ہماری بات سنتے ہو؟ آیا آپ ہمارے غم اس میں شریک ہو؟ آیا آپ ہماری مشکلات، ان مشکلات میں ہمارا سہارا بن سکتے ہو؟ اسی آیت کی طرف اب دوبارہ پلٹتے ہیں. بس دوسری خصوصیت جو قرآن مجید کے تصور خدا کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ خدا مجیب ہے، جواب دیتا ہے، استجابت کرتا ہے، پورا کرتا ہے. تم دعا کرو، تم پکارو، تم اس خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرو، تم اس خدا کے ساتھ تعلق برقرار کرو، یہ خدا تمہیں جواب دے گا. ہم سورہ مبارکہ بقرہ کی جو پہلی دفعہ آیت پڑھی تھی، آیت ورس نمبر 186، اس کی طرف دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں تاکہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ وہ اس کی تلاوت کر سکیں. کہ آیت کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پڑھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، خدا کے بارے میں پوچھیں، تو انی قریب، میں خدا خود جواب دوں گا. کیا جواب دوں گا؟ کہ انی قریب. یہ بیچ میں نہیں کہا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہوں، نہ، بلکہ خدا نے خود جواب دیا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. خب اے خدایا آپ قریب ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اب یہیں پر خب جواب دیتا ہوں. آیت مکمل کر کے ایک نقطہ ذکر کروں اور آپ کی زحمتیں آج کے لیے تمام کروں گا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اے میرے بندو تم کیا کرو؟ تم بھی میری پکار کا جواب دو. یعنی تم میرے بندے مجھے پکارتے ہو، میں جواب دیتا ہوں. کچھ جگہوں پہ میں خدا تمہیں پکارتا ہوں، تم میرا جواب دو. تم پلٹ کر مجھ خدا کا جواب دو.
تم پلٹ کر میری پکار کو قبول کرو اور جواب دو۔ کہ یہ جو آذان ہے، یہ آذان اگرچہ آواز مؤذن کی ہوتی ہے، اگرچہ صدا مؤذن کی ہے، لیکن یہ پکار خدا کی پکار ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لاؤ مجھ پر، لعلکم یرشدون، تاکہ میں تمہیں رشد دوں، میں تمہاری ہدایت کر سکوں۔ یہیں پر ایک نقطہ عرض کروں جو ممکن ہے اسی آیت کے ذیل میں یہ شبہ، یہ مس کنسیپشن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں، ہم خدا سے طلب کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، خدا نے کبھی دیا کبھی نہیں دیا۔ عزیزان محترم، معزز و مکرم سامعین محترم، یہاں پر خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دیتا ہوں، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو تم مانگو گے وہ سب دوں گا، جو مانگو گے اور تمہارے فائدے میں ہوگا وہ عطا کروں گا۔ کیوں؟ چونکہ اگر تم اپنے باپ کے بارے میں اس بات کو قبول کرتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں وہ چھری جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے وہ نہیں دیتا، اگرچہ تم اس کو مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہی کیوں نہیں ہو، وہ آگ کا انگارہ کہ جو آگ مثال کے طور پہ تمہیں جلا کر خاکستر کر دے گی، تمہارے گڑ گڑانے کے باوجود تمہیں نہیں دیتا، تو میں خدا جو اس باپ سے کئی گنا زیادہ مہربان ہوں، اور میں اس باپ سے کئی زیادہ حکیم ہوں، جاننے والا ہوں، میں تمہاری نقصان دہ چیزیں تمہیں کس طرح سے دے سکتا ہوں۔ بس عزیزان محترم، سامعین محترم، قرآن مجید جس خدا کا تعارف کروا رہا ہے، جس خدا کو پہچانوا رہا ہے، وہ خدا دور نہیں ہے، وہ خدا بعید نہیں ہے، وہ خدا کسی خاص زمان و مکان میں نہیں ہے، وہ خدا کسی خاص سرزمین میں نہیں ہے، وہ خدا کسی خاص بلڈنگ میں نہیں ہے، وہ خدا کسی خاص انسان کو اپنا واسطہ نہیں بناتا، بلکہ وہ خدا کہتا ہے کہ فَإِنِّي قریب، کہ اے میرے بندے میں قریب ہوں، اور دوسرا اے میرے بندے میں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آج کے لیے چونکہ ہمارا وقت یہیں پر تمام ہوتا ہے، اس دوسرا جو مطلب ذکر کیا ہے، یہ جو دوسری خاصیت ہے، دوسری خصوصیت ہے قرآن کی توحید، قرآن مجید کی خدا شناسی، یہ جو کانسیپٹ آف گاڈ، تصور خدا جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اس کے متعلق جو ریفرنس آیات ہیں وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتے، چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی اگلے نشست کے اندر انہی آیات سے شروع کریں گے، اسی دوسری خاصیت کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور اس کے اوپر جو آیات ہیں، اس کے اوپر جو دیگر جو روایات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اسی طرح تصور خدا جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، توحید از نگاہ قرآن مجید، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بس ایک آخری نقطہ، صرف ایک پریکٹیکل نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دو پوائنٹس ہمیں پتہ چل چکے ہیں کہ خداوند متعال قریب ہے، اور دوسرا خداوند متعال جواب دیتا ہے، اجابت کرتا ہے، مجیب الدعوات ہے، تو یہاں پر اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ خدا کو پکارے۔ یہ ایک بندے کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے، اور اگر خدا کے اتنے بلانے کے باوجود بندہ سرکشی کرے تو یہاں پر قصور اس خدا کا نہیں ہے، یہاں پر قصور اس بندے کا ہے کہ اے بندہ تو نے اتنے قریب خدا کو کیوں نہیں پکارا۔ اور بالخصوص کہ جب خداوند متعال نے ہمارے دلوں کو بھی آمادہ کر دیا ہے، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کے ذریعے، روزے کی برکت، روزے کی طہارت کے ذریعے دلوں کو آمادہ کیا ہے، یہاں پر ہمارا وظیفہ بنتا ہے ایک مختصر سا وقت، کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ خداوند متعال کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر
یہ جو دعائیں ائمہ معصومین کی عربی زبان میں یہ مشکل لگتی ہیں، آپ اپنی زبان میں گفتگو کریں، آپ اپنی زبان میں پکاریں۔ نعوذ باللہ، خدا کو فقط عربی تو نہیں آتی، خدا کو فقط ایسا تو نہیں کہ عربی میں کہی ہوئی بات سمجھ میں آئی، یا آپ انگلش میں گفتگو کریں گے خدا کو نہیں پتہ چلے گا، آپ جرمن میں اس سے بات کریں گے خدا کو نہیں سمجھ میں آئے گی، آپ فارسی میں، آپ اردو میں، آپ ہندی میں، کسی بھی زبان میں گفتگو کریں گے خدا کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال ہر زبان کو جانتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، قریب ہے، آپ کے دلوں کے نزدیک ہے۔ حتیٰ اگرچہ علماء کہتے ہیں زبان سے ادا نہ بھی کریں، دل میں کہنا ہے کہ خدایا آج تک تجھ سے دور تھا، تو مجھ سے قریب تھا، آج میں بھی تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اے خدایا آج تک میں تجھ سے بہت دور تھا، اگرچہ جب میں تجھ سے دور تھا تو اس وقت بھی قریب تھا، لیکن اب میں پلٹ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آیا میرے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟ آیا میرے پاس اب واپس پلٹنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خداوند متعال کی رحمتیں، خدا کی عنایتیں، یہی آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا اور آپ کے قلب میں احساس سوز و گداز، وہ احساس پیدا ہونا، یہ خدا کا جواب آتا ہے، فوراً جواب آتا ہے، یہ خدا کی طرف سے جواب آتا ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ قرار دیتے ہیں، اس قرآن مجید کو خداوند متعال کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیتے ہیں کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے مکمل طور پر ہمیں استفادہ کرنے، اس سے بہرمند ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند متعال اس ماہ مبارک میں جس طرح سے خدا اپنے بندوں سے نزدیک ہے، اسی طرح ہم بندوں کو بھی اس خدا کے نزدیک ہونے، اس خدا سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔